حدیث نقفی، ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے وکی نے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حاکم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ ہی نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے وکی نے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبہ اور سفیان سے، انہوں نے حبیب سے، انہوں نے میمونہ بن ابی شعبہ سے، اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1۔ حدیث نقفی، ابو بکر بن ابی شعبہ، نذر محمد بن مثنى اور ابن بشار نے کہا ہم سے محمد بن جعفر یعنی غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ربیعہ بن حرس سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جب وہ خطبہ دے رہے تھے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بولو، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2۔ احادیث نبوی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے تمہارے سامنے زیادہ حدیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے آمادہ مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3۔ احادیث نبوی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے آمادہ مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4۔ احادیث نبوی، سعید بن عبادہ نے کہا ہمیں علی بن ربیعہ وعالبی نے حدیث بیان کی، کہا میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے امیر یعنی گورنر تھے۔ مغیرہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے میرے علاوہ کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5۔ احادیث نبوی، محمد بن قیس اسدی نے علی بن ربیعہ اسدی سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی، لیکن بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے کا جملہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6۔ حدیث نبوی، معاذ عنبری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے خبیب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7۔ احادیث نبوی، علی بن حفص نے شعبہ سے، انہوں نے خبیب سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ حدیث نبوی، ابو عثمان نقدی سے روایت ہے، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 9۔ احادیث نبوی، ابن وہاب نے خبر دی، کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا
مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہو سکتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے۔ وہ کبھی امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 10۔ احادیث نبوی۔ ابو احوص نے عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ احادیث نبوی۔ محمد بن مسنہ نے کہا میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا کہہ رہے تھے آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقداعت کریں، یہاں تک کہ وہ سنی سنائی بعض باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 12۔ احادیث نبوی۔ سفیان بن حسین سے روایت ہے، کہا ایاز بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک سورہ پڑھو اور اس کی تفصیل کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں۔ کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپسندیدہ منکر روایات کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو، منکر روایات بیان کی اور وہ اپنی ذات میں ذلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھا گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 13۔ احادیث نبوی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی، مگر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے کا موجب بن جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 14۔ احادیث نبوی۔ ابو حانی نے ابو عثمان مسلم بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم اس کامش کے لوگوں سے دور رہنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 15۔ احادیث نبوی۔ شراحیل بن یزید کہتے ہیں مجھے مسلم بن یسار نے بتلایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال فریب کار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی نہ تمہارے آبا نے، تم ان سے دور رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 16۔ احادیث نبوی۔ عامر بن عبادہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 17۔ احادیث نبوی۔ طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، کہا سمندر کی تہ میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 18۔ حدیث نبوی۔ ہشام بن حجر نے طاؤس سے روایت کی، کہا یہ ان کی مراد بشر بن کعب سے تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا
اور انہیں احادیث سنانے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے کہا فلاں فلاں حدیث دہراؤ۔ اس نے دہرا دی، پھر ان کے سامنے احادیث بیان کی۔ انہوں نے اس سے کہا فلاں حدیث دوبارہ سناؤ۔ اس نے ان کے سامنے دہرائی، پھر آپ نے عرض کی میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری بیان کی ہوئی ساری احادیث پہچان لی ہیں اور اس حدیث کو منکر جانا ہے یا سب کو منکر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بیان کرتے تھے۔ پھر جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونے لگے، بلا تمیز صحیح اور ضعیف روایات بیان کرنے لگے، تو ہم نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرنا ترک کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 19۔ حدیث نبوی۔ محمد بن رافع عبد الرزاق بن طاؤس کے بیٹے نے اپنے والد طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حفظ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث کی حفاظت کی جاتی تھی، مگر جب سے تم لوگوں نے بغیر تمیز کے ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو یہ معاملہ دور ہو گیا، یہ بعد ہو گیا کہ ہمارے طرح کے متعدد لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث کو قبول کریں پھر یاد رکھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 20۔ احادیث نبوی۔ مجاہد سے روایت ہے کہ بشر بن کعب عدوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رویہ دیکھا کہ نہ اس کو دھیان سے سنتے اور نہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ کہنے لگا اے ابن عباس میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری بیان کردہ احادیث سن رہے ہیں۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نظریں فوری اس کی طرف اڑ جاتیں اور ہم کان لگا کر غور سے اس کی بات سنتے۔ پھر جب لوگوں نے بلا تمیز ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی احادیث قبول نہ کی سوائے اس حدیث کے جسے ہم جانتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 21۔ حدیث نبوی۔ ابن ابی ملائکہ سے روایت ہے کہ مین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور جن باتوں کی ساعت میں وقال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ باتیں مجھ سے چھپا لیں۔ انہوں نے فرمایا لڑکا خالص احادیث کا طلبگار ہے، میں اس کے لیے احادیث سے متعلق تمام معاملات میں صحیح کا انتخاب کروں گا اور معزے اور گھڑی ہوئی احادیث کو ہٹا دوں گا۔ کہا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے منگوائے اور ان میں سے چیزیں لکھنی شروع کیں، اور یہ ہوا کہ کوئی چیز گزرتی تو فرماتے باخدا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 22۔ حدیث نبوی۔ عمر ناقص سفیان بن عینہ حشام بن حجاب بعض سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس قدر چھوڑ کر باقی سب کچھ مٹا دیا اور سفیان بن عینہ نے ہاتھ جتنی لمبائی کا اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 23۔ حدیث نبوی۔ حسن بن علی حلوانی
یحییٰ بن آدم ابن ادریس آمش ابو اسحاق سے روایت ہے کہ جب بحضر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر لیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، انہوں نے کیسا عظیم الشان علم بگاڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 24۔ احادیث نبوی۔ علی بن خشرم ابو بکر بن عیاش نے ہمیں بتلایا کہ میں نے مغیرہ سے سنا فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی سوائے اس کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 25۔ احادیث نبوی۔ ایک سند میں ایوب اور حشام اور 2 سندوں میں حشام سے روایت ہے، انہوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی کہ یہ علم دین ہے، اس لیے اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 26۔ حدیث نبوی۔ عاصم احوال نے ابن سیرین سے روایت کی کہا ابتدائی دور میں عالمان احادیث آنصد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے، جب فتنہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا ہمارے سامنے اپنے رجال حدیث کے نام لو تاکہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے احادیث لی جائے اور اہل بدعت کو دیکھ کر ان کی حدیث قبول نہ کی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 27۔ حدیث نبوی۔ اوزاعی نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے طاؤس رحم اللہ سے ملا اور ان سے کہا مجھے فلاں شخص نے اس طرح حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب یعنی استاد پوری طرح قابل اعتماد ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 28۔ احادیث نبوی۔ سعید بن عبدالعزیز نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے طاؤس رحم اللہ سے عرض کی فلاں نے ان الفاظ سے مجھے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب ثقافت میں بھرپور ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 29۔ سے نبوی۔ عبد الرحمن بن ابی زنان نے اپنے والد سے روایت کی کہا میں نے مدینے میں 100 اہل علم سے ملا جو دین میں تو محفوظ و محمون تھے لیکن ان سے احادیث اخذ نہیں کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا یہ اس علم کے اہل نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 30۔ حدیث نبوی۔ مسعر سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا، کہہ رہے تھے سکا راویوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بیان نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 31۔ احادیث نبوی۔ محمد بن عبداللہ بن قزاز نے جو مروہ کے باشندوں میں سے ہیں کہا میں نے عبدن بن عثمان سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اسند سلسلہ سند سے حدیث روایت کرنا دین میں سے ہے، اگر اسند نہ ہوتا تو جو کوئی جو کچھ چاہتا کہہ دیتا۔ امام مسلم رحم اللہ نے کہا اور محمد بن عبداللہ نے کہا مجھے عباس بن ابی رزمہ نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کن چیز بیان کی جانے والی خبروں کے پاؤں یعنی سندیں ہیں جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی ہے جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن قزاز نے کہا میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ تلقانی سے سنا، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا ابو عبد الرحمن وہ حدیث کیسی ہے جو ان الفاظ میں آئی ہے، نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روزے رکھو۔ کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کس کی سند سے ہے؟
کہا میں نے عرض کی کہ یہ شہب بن خراش کی بیان کردہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا ساقہ ہے، پھر کس سے کہا؟ میں نے عرض کی حجاج بن دینار سے، کہا ساقہ ہے، پھر کس سے کہا؟ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہنے لگے ابو اسحاق حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کٹھن مسافتیں ہیں جن کو عبور کرتے ہوئے اونٹنیوں کی گردنیں کٹ کر گر جاتی ہیں، لیکن صدقہ میت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمد نے کہا میں نے علی بن شقاق سے سنا کہہ رہے تھے، میں نے عبداللہ بن مبارک کو سب کے سامنے یہ کہتے سنا، عمرو بن ثابت کی روایت کی ہوئی حدیث ترک کر دو کیونکہ وہ سلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 32۔ احادیث نبوی۔ ابو نضر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے بحیہ کے مولا ابو عقیل یحییٰ بن متوکل نے حدیث بیان کی، کہا میں قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر جن کی والدہ امام عبداللہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یحییٰ نے قاسم بن عبید اللہ سے کہا جناب ابو محمد، آپ جیسی شخصیت کے لیے یہ عیب ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کسی معاملے کے بارے میں کچھ پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ نکلنے کی کوئی حل، یا یہ الفاظ کہے نہ علم ہو نہ نکلنے کی کوئی راہ۔ تو قاسم نے ان سے کہا کس وجہ سے؟ یحییٰ نے کہا کیونکہ آپ ہدایت کے دو اماموں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ کہا قاسم اس سے کہنے لگے جس شخص کو اللہ کی طرف سے عقل ملی ہو، اس کے نزدیک اس سے بھی بدترین بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو واقع نہ ہو۔ یہ سن کر یحییٰ خاموش ہو گئے اور انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 33۔ حدیث نبوی۔ بشر بن حکیم عابدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا کہہ رہے تھے، اس سے بہت سے لوگوں نے بحیہ کے مولا ابو عقیل سے سن کر روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کے بارے میں ان کے علم میں کچھ نہ تھا، تو یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے انسان سے، جب کہ آپ ہدایت کے دو اماموں یعنی عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کوئی بات پوچھی جائے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہ ہو۔ انہوں نے کہا باخدا اللہ کے نزدیک اور اس شخص کے نزدیک جسے اللہ نے عقل دی، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایسے شخص سے روایت کروں جو ساقے نہیں۔ سفیان نے کہا ابو عقیل یحییٰ بن متوکل بھی ان کے پاس موجود تھے جب انہوں نے یہ بات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 34۔ احادیث نبوی۔ یحییٰ بن سعید نے کہا میں نے سفیان، ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو حدیث میں پوری طرح قابل اعتماد ساقانہ ہو۔ پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو ان سب نے کہا اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ احادیث نبوی۔ نضر کہتے ہیں کہ ابن عون نے شہر ابن حشب کی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا، اس وقت وہ اپنی دہلیز پر کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے انہوں نے یعنی محدثین نے یقیناً شہر کو متعین ٹھہرایا ہے،
انہوں نے شہر کو متعین ٹھہرایا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں کی زبانوں نے انہیں نشانہ بنایا، ان کے بارے میں باتیں کیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 36۔ احادیث نبوی۔ ہمیں شبابہ نے بتلایا کہ شعبہ نے کہا، میں شہر سے ملا، لیکن روایت حدیث کے حوالے سے میں نے انہیں اہمیت نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 37۔ احادیث نبوی۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، میں نے سفیان ثوری سے عرض کی، بلا شعبہ عباد بن کیسر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے، جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے، کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں اس سے حدیث نہ لو؟ سفیان کہنے لگے، کیوں نہیں؟ عبداللہ نے کہا، پھر یہ میرا معمول ہو گیا کہ جب میں کسی علمی مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور ساتھ یہ بھی کہتا، اس سے حدیث نہ لو۔ ہم سے محمد نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا کہ میرے والد نے کہا، عبداللہ بن مبارک نے کہا، میں شعبہ تک پہنچا تو انہوں نے بھی کہا، یہ عبادہ بن کیسر ہے، تم لوگ اس سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 38۔ احادیث نبوی۔ فضل بن سہیل نے بتایا کہ میں نے معلی راضی سے محمد بن سعید کے بارے میں، جس سے عباد بن کیسیر نے روایت کی، پوچھا تو انہوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا۔ کہا، میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے۔ جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے ان یعنی سفیان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 39۔ حدیث نبوی۔ محمد بن ابی عتاب نے کہا، مجھ سے عفان نے محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا، ہم نے نیک لوگوں صفیہ کو حدیث سے بڑھ کر کسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں پایا۔ ابن ابی عتاب نے کہا، میں محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے ملا تو اس بات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا، تم اہل خیر زر والوں کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ امام مسلم نے کہا، یحییٰ بن سعید نے فرمایا، ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 40۔ احادیث نبوی۔ خلیفہ بن موسیٰ نے خبر دی، کہا، میں غالب بن عبید اللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا۔ مکحول نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ اسی سنہ میں پیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا۔ میں نے جو اس کی کاپی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا، مجھے ابان نے انس سے یہ حدیث سنائی، ابان نے فلاں سے حدیث روایت کی، اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مسلم نے کہا، اور میں نے حسن بن علی علوانی سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام حشام کی وہ روایت دیکھی جو عمر بن عبدالعزیز کی حدیث تھا۔ اس میں تھا، حشام نے کہا، مجھ سے ایک شخص نے جسے یحییٰ بن فلاں کہا جاتا تھا، محمد بن کعب سے حدیث بیان کی۔ کہا، میں نے عفان سے کہا، اہل علم کہتے ہیں حشام نے یہ حدیث محمد بن کعب سے سنی تھی، تو وہ کہنے لگے، وہ حشام اسی حدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے۔ پہلے وہ کہا کرتے تھے، مجھے یحییٰ نے محمد بن کعب سے روایت کی، بعدازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے یہ حدیث براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 41۔ احادیث نبوی۔
مجھے محمد بن عبداللہ بن قزاز نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مالک سے کہا یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث عید الفطر کا دن انعامات کا دن ہے روایت کی؟ کہا سلیمان بن حجاج، ان میں سے جو حدیث تم نے اپنے پاس لکھ رکھی ہے یا میں نے تمہیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں ان میں اچھی طرح نظر کرنا، یعنی غور کر لینا۔ ابن قزاز نے کہا میں نے وہاب بن زمعہ سے سنا، وہ سفیان بن عبد المالک سے روایت کر رہے تھے۔ کہا عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا میں نے ایک درم کے برابر خون والی حدیث کے راوی رو بن خطاب کو دیکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اپنے ساتھیوں سے شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں، یعنی اس کی حدیث کی ناپسندیدگی کی وجہ سے، وہ اس کی روایات میں ناقبولی کی وجہ سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 42۔ احادیث نبوی۔ ابن قزاز نے کہا میں نے وہاب سے سنا، انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی۔ کہا بقیہ زبان کے سچے ہیں، لیکن وہ ہر آنے جانے والے علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص سے حدیث لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 43۔ حدیث نبوی۔ قتیبہ بن سعید نے جریر سے، انہوں نے مغیرہ سے، انہوں نے شعبی سے روایت کی۔ کہا مجھے حارث عوار حمدانی نے حدیث سنائی اور وہ کذاب تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 44۔ احادیث نبوی۔ ابو عامر عبداللہ بن براد اشعری، ابو اسامہ مفضل بن مغیرہ سے روایت کی۔ کہا میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا، مجھ سے حدیث عوار نے روایت بیان کی اور یہ کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ یعنی حارث جھوٹوں میں سے ایک تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 45۔ حدیث نبوی۔ مطیبہ بن سعید سے جریر سے مغیرہ نے، انہوں نے ابراہیم سے روایت کی۔ کہا علقمہ نے کہا میں نے 2 سال میں قرآن پڑھا، تدبیر کرتے ہوئے ختم کیا تو حارث نے کہا قرآن آسان ہے، وہی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 46۔ احادیث نبوی۔ حجاج بن شفاعت احمد بن یونس نے ابراہیم نخواش سے روایت کی کہ حارث عوار نے کہا میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا اور وہی 2 سال میں، یا کہا وہی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 47۔ احادیث نبوی۔ منصور اور مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی۔ کہا حارث مطعم راوی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 48۔ حدیث نبوی۔ حمزہ زیاد سے روایت ہے کہ مرہ حمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے پر ہی بیٹھو، اندر نہ آؤ۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھا لی تو حارث نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ حدیث نبوی۔ عبداللہ بن عون سے روایت ہے، کہا ابراہیم نخعی نے ہم سے کہا تم لوگ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے بچ کر رہو، وہ کذاب ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 50۔